السلام علیکم ناظرین پچھلی ویڈیو میں یہ اسی ویڈیو کا تسلسل ہے جو چیلنجز ہے فارن پالیسی آف پاکستان کے لیے، یہ اسی ویڈیو کا ایک تسلسل ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے ختم کی تھی افغانستان کے پیس پروسیس پہ آ کے کہ وہاں پہ پیس اسٹیبلش کرنا۔ اب جو ہمارا چوتھا پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہے کہ کارڈیل ریلیشنز اپنے نیبرز کے ساتھ بنانا۔ اس کے اندر کیا چیلنجز آنے والے ہیں پاکستان کے لیے؟ ایک تو آپ کا نیبر آ گیا جناب علی افغانستان، اس کے ساتھ کارڈیل ریلیشن افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے تھریٹ کیا کہ افغانستان کے حالات تھوڑے سے بھی خراب ہوں گے تو پاکستان کے بھی حالات خراب کر دیں گے۔ یہ دس از اے تھریٹ، ٹھیک ہے اور یہ تھریٹ انڈیا کی ایما پہ ہی لگتا ہے کہ دیا گیا ہے۔ دوسرے سائڈ پہ آپ کے پاس انڈیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نیبرز کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز رکھنے، تو انڈیا کے ساتھ، انڈیا بھی تو نیبر ہے، اس کے ساتھ بھی رکھنے، کیونکہ جب آپ کا ریجن کی گروتھ جب تک نہیں ہوگی تو انڈیویجولی ایک کنٹری کی گروتھ نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ۔ ریجن کو پورے کے پورے ریجن کو اٹھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہاں پہ غریب بھی امیر ہو جاتے ہیں، امیر بھی امیر ہو جاتے ہیں، وہ دوسری ریجنز کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، تو یہ ریجن خود بخود سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یورپین یونین کی ایگزامپل لے لیں تو اب اگر آپ انڈیا کے ساتھ، انڈیا اگر ایک اسپائلر کا رول پلے کر رہا ہے، سی پیک میں بھی کر رہا ہے، کشمیر کے ایشو پہ وہ افغانستان میں بھی اسپائلر کا رول پلے کر رہا ہے، کشمیر کے ایشو پہ بھی انڈیا نے ہٹ درمی ہی دکھائی ہے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا انڈیا اور افغانستان کے ساتھ، یہ کارڈیل ریلیشن، اور یہ کارڈیل ریلیشن بنانے پڑیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر پاکستان اکنامک گروتھ چاہتا ہے، چین اکنامک گروتھ چاہتا ہے، تو اس ریجن کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، اور روس اگر اکنامک گروتھ چاہتا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز چاہتی ہیں، تو اس ریجن کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، اور وہ آن بورڈ ہو کے ایک ہو کے کارڈیل ریلیشنز رکھ کے آپس میں ٹریڈ کریں گے، اور دنیا میں باہر کی دنیا کے ساتھ ریجن سے باہر بھی ٹریڈ کریں گے، تب جا کے تو بہرحال یہ کارڈیل ریلیشنز جو ہے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ، تو میں نے آپ کو سینیریو بتا دیا۔ ایران کے ساتھ آپ ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں، اب آپ کے حالات ایران کے ساتھ پاکستان کے بہتر ہونے شروع ہو گئے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 2012-13 سے پاکستان اور ایران کے حالات خراب ہونے شروع ہوئے تھے، اور آرام سے خراب ہو رہے تھے۔ وہ اب جا کے 2019-20 میں وہ تھوڑی سی بہتری کی طرف آ رہے ہیں، جو پاکستان، جو مبینہ طور پہ پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے چین اور ایران کو قریب لانے کے لیے، اس کی وجہ سے وہ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، تھوڑی سی پاکستان اور ایران کی جہاں تک تعلقات کی بات ہے۔ پھر آپ کا دوسرا نیبر آ جاتا ہے چین، تو چین کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو آپ نے اچھا رکھتے اس کو سسٹینیبل بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پریشر امریکہ سے آ گیا تو آپ کہیں اور چلے گئے، بس اب آپ کے تعلقات اچھے ہیں، اور صرف اچھے کاغذوں میں اچھے نہیں ہیں، بلکہ اب آپ انٹر ڈپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں چین کے ساتھ، تو یہ انٹر ڈپینڈنس کو آپ نے پرماننٹ بنانا ہے۔ چین آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے گرم پانی تک ایکسیس اور ٹریڈ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا گرم پانی تک تو اس کو پیسیفک میں بھی ایکسیس موجود ہے، لیکن اس سائڈ سے عربین سی تک ایکسیس اور پھر آگے ٹریڈ کے لیے، تاکہ وہ شارٹسٹ پاسبل روٹ جو ہے وہ اس کا بنے، اور آپ اپنی اکنامک گروتھ کے لیے چین پہ منحصر ہیں۔ تو یہ انٹر ڈپینڈنس ہے۔ اس انٹر ڈپینڈنس کو آپ نے، اور اب اگر آپ اس میں سے تھوڑی سی اونچ نیچ کریں گے تو چین آپ سے، اس کے ناراضگی کے قوی امکانات ہیں، پھر وہ آپ سے ناراض ہوگا، اور وہ پھر ایسا ناراض نہیں ہوگا جیسے انڈیا ہوتا ہے، لیکن جو آپ اکنامک بینیفٹس وہاں سے لینا چاہتے ہیں، پھر وہ بینیفٹس آپ کو اتنے نہیں ملیں گے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ آپ نے اس کو سسٹین رکھنا ہے، اور آپ نے کوئی ایسا ڈپلومیٹک جسچر نہیں دینا جس سے کہ آپ کے تذبذب والے جو کشمکش میں ہیں آپ کی فورن پالیسی، اور آپ ایسے جسچر دے رہے ہیں کہ جناب آپ چین کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے، تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی پاکستان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں، افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا اور انڈیا کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز بنانا، اور پھر میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کشمیر میں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں، انڈیا اس کو کیسے سبوٹاج کر رہے ہیں پورے کے پورے پروسیس کو۔ پھر جب آپ اچھے ریلیشنز کی طرف آگے ایک قدم بڑھتے ہیں تو لوکل اپنے ملک کے اندر سے ہی پریشر آنا کہ آپ نے تو کشمیر کے ایشو کو ابھی تک ریزالو نہیں کیا، تو آپ کیسے انڈیا کے ساتھ، تو وہ جو سینٹیمنٹس ہیں، پبلک سینٹیمنٹس، ان کو دیکھتے ہوئے
ان کے اندر بیلنس رکھتے ہوئے انڈیا کی طرف آگے جانا. اور افغانستان کے ساتھ تو وہ والے پبلک سینٹیمنٹس ہمارے نہیں ہیں کہ ہماری پبلک افغانستان سے نفرت نہیں کرتی انڈیا سے, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر ایک وہ والا جذبہ بھی ہے کہ آپ نے زیادہ قریب نہیں جانا, وہ ہمارا دشمن ہے, جنگیں لڑ چکے ہیں. افغانستان میں وہ نہیں ہے, برادر اسلامی ملک ہے. تو افغانستان کے ساتھ اگر آپ اس قسم کے کوئی جسٹس کرتے ہیں آپ تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسرے سائڈ پہ آپ کا یہ انڈیا کے ساتھ ہے. اب آپ نے اگر اس کو تھوڑا سا ہم براڈ کریں تو پھر آپ نے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں, اور پھر اس میں آ جاتا ہے جناب علی ایران اور سعودی عربیہ کی رائیولری. اس میں آپ کو یہ بیلنس اب تک آپ رکھتے آئے ہیں, پاکستان رکھتا ہے, لیکن یہ فیوچر میں بھی رکھنا پڑے گا, کیونکہ ایران اور سعودی عربیہ کی آپس میں جو اختلافات ہیں وہ مسلکی بنیادوں پہ ہیں, شیعہ سنی والے بنیادوں پہ ہیں, اور وہ اتنی جلدی جانے والے نہیں ہیں. دونوں ہارڈ لائنرز ہیں, دونوں ممالک اپنے اپنے سٹانس کے اندر. پاکستان ان دونوں کے ساتھ بیک وقت اچھے تعلقات رکھنے, یہ تو ضروری ہے کہ رکھے اچھے تعلقات, لیکن ایک اور پاکستان کی ایفرٹ یہ بھی ہے جو کہ ایک چیلنج ہوگا کہ کیونکہ چین اب ایران کے قریب آ رہا ہے اور ریجن سے امریکہ آرام آرام سے اپنا بوریا بسترا لپیٹتے ہوئے جسے ہم کہہ سکتے ہیں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے, اور اس کو چین بھی چاہتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں بھی اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ امریکہ وہ اس کو وائنڈ اپ کرے. تو سعودی عربیہ ایک دوست ہے امریکہ کا. اب سعودی عربیہ کو چین کے قریب لانا, جب وہ چین کے قریب آئے گا تو ڈیفینیٹلی ایران بھی قریب ہے, پاکستان بھی, تو سعودی عربیہ کو ایران کے قریب بھی آنا پڑے گا, کیونکہ چین کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے اس خطے کے اندر آپس میں کوئی لڑائیاں نہ ہو, بلکہ ہمارا مقابلہ جو ہے اکنامک مقابلہ ہو, اور اس میں آپس میں اکنامک یا ٹریڈ کے میدان میں مقابلہ ہے تو ہے, لیکن آپس میں جو دوسرے والے لڑائی جھگڑے والے مقابلے وہ نہ ہو. تو ان کو قریب لانا, پھر پاکستان کو اس میں ایک رول پلے کرنا پڑے گا. یہ فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے ایک ایشو ہوگا. مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ بیلنسر کا رول جو ہے یہ پلے کرنا, دس ول بی اے ٹیسٹ آف دا فارن پالیسی آف پاکستان اگین, جو آپ کا کرنٹ جو ڈیکیڈ چل رہا ہے اس کے اندر بھی یہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ بند کر دیتے ہیں, اس والی چیز کو. یہ جو ٹاپک ہے ایگزیکٹلی نیبرز کے ساتھ اچھے ریلیشن, یہ ایک چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے. اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور نیشنل سیکیورٹی. یہ ہمارے لیے ایک فارن پالیسی کا ایک چیلنج ہے. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا تو ایز سچ اتنا کوئی بڑا ایشو, جیسے کہ میں نے آپ کو سورینٹی کا بتایا, وہ اتنا بڑا کوئی بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے 10 سال کے اندر کوئی آنے والا ہے, بیکاز آف دا اکنامک ملٹری مائٹ آف پاکستان. اس کے لیے جو ہے ڈیٹرنس پاکستان کے پاس موجود ہے, ساری چیزیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ نہیں ہوگا. بٹ جو پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں وہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایشو بنتے ہیں. اور آپ کا نیشنل سیکیورٹی صرف, اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں جو میں نے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ پہ کی ہے, تو نیشنل سیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ملٹری کو مضبوط بنا لیا, ملٹری مسلز آپ کے ہیں تو بس آپ سیکیور ہیں, نیشنل سیکیورٹی آپ نے اچیو کر لی. بلکہ اب نیشنل سیکیورٹی بہت براڈر چیز ہے, اس میں آپ کی اکنامک سیکیورٹی آتی ہے, ہیومن سیکیورٹی آتی ہے. تو اکنامک سیکیورٹی میں پھر آپ کو اپنے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, ابھی آپ کی معیشت انتہائی زبو حالی کا شکار ہے, خستہ حالی کا شکار ہے پاکستان کی. تو پاکستان کو اگلے 10 سال میں اپنی معیشت کو بھی اٹھانا ہے, اپنے عوام پہ بھی بینیفٹس عوام کو دینے ہیں, عوام کو ایجوکیشن پہ خرچ کرنا ہے, ہیلتھ پہ خرچ کرنا ہے, سوشل ویلفیئر پہ, ہیومن سیکیورٹی پہ انہوں نے توجہ دینی ہے, سوشل ویلفیئر پہ انہوں نے توجہ دینی ہے, اکنامک سیکیورٹی پہ توجہ دینی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم کے اندر ماڈرن جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم اس پہ بحث شروع کر دیں تو یہ تو بہت لمبا چوڑا لیکچر بن سکتا ہے اس پہ. لیکن آئی ہوپ کہ میں نے یہ پوائنٹ آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی والا ایشو ہے یہ بہت کمپریہنسو ہے, اور یہ آپ کے لیے ایک میجر چیلنج ہوگا اگر آپ اس کو کمپریہنسولی ہی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آگے 10 سال کے اندر ایک میجر چیلنج ہوگا فارن پالیسی کے لیے, کیونکہ آپ کی اکنامک گروتھ تبھی ممکن ہے جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز رکھیں. وہ آپ کے تبھی ممکن ہے جب آپ اکنامک جائنٹس کے ساتھ بھی انٹر کنیکٹڈ ہوں. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ,
جو آپ کا نام FATF کی گرے لسٹ میں آیا ہوا ہے پاکستان کا، جب تک پاکستان اپنے آپ کو وائٹ لسٹ میں نہیں لے کے جاتا، بہت سارے انویسٹرز پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کل کو پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے ایران کی طرح، اور اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو پھر جناب علی کیا ہوگا، پھر ان پہ پابندیاں لگ جائیں گی اور وہ کمپنیز پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتی کہ خدا نخواستہ، اگر پاکستان ان کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں لیکن وہ بڑی کمپنیز یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، ہم پابندیاں لگ جائیں گی پاکستان کے ساتھ کاروبار کرنے پہ، پھر ہم کدھر جائیں گے؟ جیسے اب ایران پہ پابندیاں تو لوگ نہیں جا سکتے، نارتھ کوریا پہ پابندیاں تو لوگ نہیں جا سکتے، اس طریقے سے تو یہ بھی آپ کے لیے نیشنل سیکیورٹی، اگر آپ اکنامک گروتھ چاہتے ہیں، پروگریس چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو FATF سے اپنے آپ کو جلد از جلد صاف کروانا پڑے گا، کلین چٹ لینی پڑے گی، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک چیلنج نظر آتا ہے۔ ہوپ فلی جو پاکستان نے میئرز اٹھائے ہوئے ان قریب اسی سال یا اگلے سال پاکستان ہوپ فلی FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا، لیکن جس طریقے سے ہرڈلز اس کے راستے میں کریٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کو شاید لگتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی قوتیں ہیں وہ FATF کو پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے رکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جب اپنے کام مطالبات منوانے ہیں تو آپ FATF کی تلوار پاکستان پہ لٹکتی رہے گی، تو تب جا کے وہ افغانستان میں بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، وہ ایران کے بھی زیادہ قریب نہیں جائے گا، وہ انڈیا کو بھی زیادہ آنکھیں نہیں دکھائے گا، وہ یہ بھی نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کرے گا، تو شاید اس کو پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے اس طریقے سے رکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے FATF سے بھی نکلنا، اور یہ پھر آپ کا نیشنل سیکیورٹی کے اندر اس بڑی چیز کے اندر یہ کنٹریبیوٹ کرے گا، تو اس چیلنج کو پھر پاکستان نے اپنے یہ آپ کے فورن پالیسی کے لیے ایک چیلنج رہے گا فار فورسیبل فیوچر، میں یہ سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے جو اکنامک جائنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے وائبرنٹ روبسٹ ہونے چاہیے۔ چین کے ساتھ ہو گئے، جو ریجنل آپ کے اکنامک جوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے ریلیشنز بڑے روبسٹ ہونے چاہیے، اور صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یورپین یونین کے ممالک کے ساتھ بھی ریلیشن رکھیں، وہاں پہ بھی اکانومی کے اندر وہاں سے بھی آپ بہت زیادہ اکنامک بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں، آپ امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں، ایٹ دا سیم ٹائم ان سب کے ساتھ ریلیشنز رکھنا، اور پرٹیکولرلی جو اکنامک جائنٹس ہے جیسے کہ چائنا ہے، ان کے ساتھ ریلیشن رکھنا، یہ ویسٹ کو اور US کو بڑی مشکل سے ہضم ہوگا، تو یہ پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے ایک چیلنج رہے گا فار فورسیبل فیوچر۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ امریکہ کو ناراض بھی نہ کرے، امریکہ سے بھی بینیفٹس اٹھائے، چین کے ساتھ بھی آگے جائے، اور یہ بات سمجھائے امریکہ کو بھی اور مغربی قوتوں کو بھی کہ یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے اور یہ آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہوگا، لیکن کیونکہ یہ نیو کولڈ وار شروع ہو چکی ہے تو اس میں پاکستان کو ٹیگ کیا جائے گا، اور اگر وہ چین سے بدلہ لیں گے تو پاکستان اگر چین کے ساتھ ہے تو پاکستان کو بھی وہ سبق سکھانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ رشیا پہ الزامات لگے US الیکشنز کے حوالے سے، اور اس میں 10 پاکستانیوں پہ بھی پابندیاں امریکہ نے لگا دی، کچھ رشین کمپنیز پہ اور کچھ 10 پاکستانیوں پہ اور کچھ کمپنیز پہ پابندی لگا دی امریکہ نے، کہ یہ کیونکہ اب پاکستان رشیا کے بھی تو قریب جا رہا ہے، آپ نے دیکھا سرگئی لاوروف کا وزٹ ہوا پاکستان، اور اب رشین پریزیڈنٹ آنے والے ہوں گے، وہ اناؤنس کریں گے کہ وہ کب آئیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں دفاعی حوالے سے اور معاشی حوالے سے پاکستان اور رشیا کے بیچ میں جو ہے وہ فائنلائز ہوں گی، تو وہ آ کے پھر اس کو سائن کریں گے، اناؤنس کر دیں گے۔ وہ جو ریلیشنز پاکستان اور روس کے بیچ میں ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں، اس کا آپ نے برنٹ ابھی دیکھ لیا کہ آپ پہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ چیز آپ کی فورن پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ جو آپ روس اور چین کے قریب جائیں گے، جو ہمارے پرانے دوست تھے امریکہ اور یورپ کے ممالک، یہ پھر آپ کو تنگ کرنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ اس خطے کے اندر روس اور چین کا بڑھتا ہوا اثر نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ گلوبل کینوس پہ دیکھیں تو ان کی ایک نیو کولڈ وار چھڑ چکی ہے، آپ میری نیو کولڈ وار کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں جو میں نے بنائی ہے کچھ عرصہ پہلے، تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس میں پاکستان
بھی رگڑے میں آ رہا ہے اور آئے گا ان فیوچر اگلے 10 سال میں، اور اس کے لیے پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو وہ سارٹ آؤٹ کرے، دیکھے، ایڈریس کرے، امریکہ کو بھی ساتھ لے کے جائے، ناراض نہ کرے، کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا سپر پاور جو ہے یا گریٹ پاور وہ آپ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے، تو یہ آپ نے نہیں کرنا. تو امریکہ کو بھی ناراض نہ کرے، کیونکہ اکنامک گروتھ چاہیے نا آپ کو، تو یہ اکنامک گروتھ کے لیے تو آپ کو سب کو دوست بنا کے رکھنا پڑتا ہے. وہ تو جنگ میں آپ چلو ناراض کر دیں، لڑ پڑے، کیونکہ آپ نے ویسے ہی لڑنا ہے. یہاں تو آپ نے ون ون سچویشن کریٹ کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے کہ آپ اکنامک جائنٹس کے تو قریب جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے آپ پہ پریشر اس کی وجہ سے آ رہا ہے جو گلوبل رائیولز ہیں ان کی، جو وہ اکنامک جائنٹس ہیں ان کے جو گلوبل رائیولز ہیں. پھر سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ، اب یہ ساری چیزیں خود سے نہیں ہو سکتی، ملک کے اندر تو نہیں ہو سکتی. فارن پالیسی، اکنامک ڈیولپمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ایکسپورٹ کرنی ہے، تو آپ اگر ایکسپورٹ کریں گے تو وہ آپ کے ٹریڈ ریلیشنز ہونے چاہیے ممالک کے ساتھ، لوگ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. پھر وہی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آپ گھومتے جائے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کی فارن پالیسی کے گرد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اکنامک گروتھ آپ کی ایسے نہیں ہوگی. اور سوشل ڈیولپمنٹ بھی آپ کی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کی لنکڈ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو اپنی فارن پالیسی ایسے بنانی پڑتی ہے کہ آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہو، ٹریڈ کے حوالے سے انٹریکشن ہو، ٹریڈ ریلیشنز بنے آپ کے، اور آپ کے ملک کے سوشو اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ امپروو ہو جائے. تو یہ آپ کے ایک فارن پالیسی کا چیلنج ہوتا ہے، سوشو اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنا. یہ صرف آپ کے ڈومیسٹک ایشوز نہیں ہوتے، بلکہ اس کا لنک آپ کے ملک کی اوور آل معیشت اور معاشی پالیسیوں سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک ایشو بن سکتا ہے. اور پھر آپ کو جو ریجن کے اندر جو پیس ہے اس کو آپ کیسے سیکیور کریں گے. پاکستان جس ریجن کے اندر رہ رہا ہے، اس ریجن کو اب اپنے پیسفل بنانا ہے. اوور آل جتنے بھی ایشوز اس ریجن کے ممالک کے آپس میں موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان ایشوز کو اب ایڈریس کرنا ہے. بات وہی ہے، انڈیا کے ساتھ آپ نے اپنی ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، اور ایسے ریزالو کرنا ہے کہ وہ کشمیر پہ غداری بھی نہ ہو، لیکن انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بھی اچھے بن جائیں. مطلب ایسا نہ لگے کہ آپ نے کشمیر کے کاز کو بٹرے کیا. ٹھیک ہے، اور وہ آپ اس کاز کو بھی ایڈریس کریں اور انڈیا کے ساتھ ریلیشنز بھی اچھے بنائیں. دوسرے سائڈ پہ افغانستان کے ساتھ بھی آپ ریلیشنز اچھے بنائیں، اور وہ ریلیشنز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ افغانستان میں آپ کے جو انٹرسٹ ہے اس پہ کوئی آ کے ضرب مارتا رہے، اور آپ کیونکہ ریلیشنز اچھے رکھنے ہیں تو آپ اس پہ آواز نہ اٹھائیں، بلکہ آپ اپنے انٹرسٹ وہاں پہ گین بھی کریں، اچیو بھی کریں افغانستان کے اندر، اور افغانستان کے ساتھ ریلیشنز اچھے بنائیں. وہ تبھی ممکن ہے اکنامک. اور پھر سعودی عربیہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ میں فورسی کر رہا ہوں فیوچر میں پاکستان کو تنگ کرے گی، وہ پاکستان اور اسرائیل، پاکستان کا اسرائیل کو نہ ایکسیپٹ کرنے والا جو سٹانس ہے وہ تنگ کرے گا. کیونکہ ٹرمپ نے جاتے جاتے 1-2 عرب ممالک سے تو اسرائیل کو منوا لیا ڈپلومیٹکلی، ریلیشنز ڈپلومیٹک اسٹیبلش ہو گئے، لیکن باقی جو مسلم کنٹریز نہیں بنا سکے ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ، ان پہ پریشر ہے کہ وہ بنائیں. پاکستان پہ بھی پریشر ہے. آپ نے دیکھا پاکستان کی چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ 4-5 دفعہ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کھل کے بتایا کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ والا جو سٹانس ہے یہ پاکستان کو برقرار تو رکھنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سٹانس کے بغیر تو پاکستانیوں کے پبلک سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. پبلک سینٹیمنٹس آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیتی کبھی بھی. تو وہ ممکن نہیں ہے حکومتوں کے لیے پاکستان کے اندر ایسا کرنا، اگر کوئی چاہے بھی. کیونکہ ماضی میں بھی 90s میں بھی کوششیں ہو چکی ہیں. جب پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں کچھ وفود گئے تھے اسرائیل میں، لیکن وہ پھر کارگر ثابت نہیں ہوئی وہ باتیں، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ ایسا ہے، لوگ نہیں مانتے اس بات کو. لیکن جب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ پہ ایک انٹرنیشنل پریشر بنے گا، اور یہ انٹرنیشنل پریشر امریکہ کی طرف سے ہوگا، یہ کچھ مسلم کنٹریز کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ پریشر آپ کے اوپر کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ بنانا
اور اس بات پہ قائم رہنا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں فورسیبل فیوچر میں پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ جو ممالک آپ سے اس حوالے سے ناراض ہوتے ہیں، آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں، آپ کے ساتھ ریلیشنز خراب کرتے ہیں، ان ممالک کو بھی پھر آپ اپنے ساتھ رکھیں اور اسرائیل کو ایکسیپٹ نہ کریں. سو دس ول بی اے چیلنج آئی تھنک فار پاکستان. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے چیلنجز ہوں گے، لیکن جو میجر چیلنجز ہیں وہ مجھے یہی لگ رہا ہے. اور ایک جو چیلنج ہوگا وہ پھر وہی اکنامک جائنٹ اور ان کے ساتھ چلنا. تو سی پیک کو خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک پہنچانا 2027-28 تک، اس پہ کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے، اور اس کے لیے آپ اپنی ملٹری مائٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی آپ ملٹری کو بھی اسٹرینتھن کریں. ملٹری کے اندر نئے ڈویژن سی پیک کی حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی آرم ٹوسٹنگ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے پاکستان کی، تو اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان تمام چیلنجز سے کس طریقے سے نبرد آزما ہوتا ہے. بٹ لیٹ سی کہ فیوچر میں کیا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی چیزیں ان تمام چیلنجز سے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان سے یا ان کے علاوہ اگر اور بھی چھوٹے موٹے کچھ چیلنجز ہیں تو ان سے کیسے پاکستان جو ہے وہ کوپ کرتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.